أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الهمم الذي لا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات دعا ہے کہ تعالیٰ تمام مومنین کا اس مقدس مجلس دعایا خالق اکبر اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے۔ میرے تو پہلے جتنے بھی پڑھ گئے میرے تو بعد جتنے بھی پڑھ سے میرے اللہ سب دی نوکری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و مقبول فرما۔ دنیا جہان دے جتھے جتھے بھی آزاداری ہے سید الشہداء ہو رہی ہے میرے اللہ اپنی حفظ و امان دے وچ رکھ۔ میرے اللہ سانو محمد و آل محمد دی ولایت اور محبت دی قائم و دائم رکھ۔ میرے اللہ قائم آل محمد دے ظہور دے وچ تعجیل فرما۔ قائم آل محمد دے ظہور دی تعجیل واسطے باواز بلند صلوات۔ غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا۔ غم شاہ کی اجازت سے، غم شاہ کہتے ہیں مولا حسین کو، غموں کا بادشاہ۔ غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا۔ غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بدقسمتی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بدقسمتی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس لشکر کو اتنی دور بھگائے گا۔ حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس لشکر کو اتنی دور بھگائے گا۔ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ حبیب و میسم جو لفظ کہہ دیں وہ سج کے کوثر میں دھل کے نکلیں۔ حبیب و میسم جو لفظ کہہ دیں وہ سج کے کوثر میں دھل کے نکلیں، گر ہو ممکن تو ڈھونڈ لاؤ کلیم ایسا کلام ایسا۔ حبیب و میسم جو لفظ کہہ دیں وہ سج کے کوثر میں دھل کے نکلیں، گر ہو ممکن تو ڈھونڈ لاؤ کلیم ایسا کلام ایسا۔ گداگرانے درے علی نے بہشت بیچی زمین پہ رہ کر، گداگرانے درے علی نے بہشت بیچی زمین پہ رہ کر، گر ہو ممکن تو ڈھونڈ لاؤ غلام ایسا امام ایسا۔
نزدیک دین اسلام ہے، میں اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے، مگر دنیا اسلام دے وچ مختلف مذہب ہیں، ہر مذہب اور ملت کا دعویٰ ہے کہ اسی جنت ہی جانا ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبند ہے، ہر مذہب دی منزل کا نام ہے جنت۔ میرا دوست دین نبی کا ہے، مذہب امام دا ہے، دین دے وچ سب شامل ہیں کیونکہ 72 مذہب دا نبی ایک ہے، دین دے وچ سب شامل ہیں کیونکہ 72 مذہب دا نبی ایک ہے۔ مذہب جدا اس واسطے ہے کہ 72 مذہب دا امام ایک نہیں ہے، 72 مذہب دا امام ایک نہیں ہے۔ میں 72 مذہب نو دعوت فکر دے کے آنا کہ 72 مذہب دے امام جنت دی حسرت رکھ دے، میرا امام جنت نو تقسیم کرتا ہے، میرا امام جنت نو تقسیم کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر راوی ہیں، حضرت ابو بکر رکھ دے میں انہاں کنہ دے نال اور انہاں اکھاں دے نال دیکھیا رسول پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک پلے صراط تو گزر ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی دی لکھی ہوئی ٹکٹ موجود نہ ہو سکتا، اس وقت تک کوئی بندہ پلے صراط تو گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی دی لکھی ہوئی ٹکٹ موجود نہ ہوئے۔ ساڑھے وہ امام ہیں جنہ دے بارے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنی حدیث تو تسا ان تک سنی ہو سی مگر یہ مکمل حدیث نہیں، یہ ہاف حدیث ہے، حدیث اگے بھی ٹرتی ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر رسول پاک نے فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا، انہاں دے باپ انہاں دوواں تو افضل ہیں۔ اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار مولا علی علیہ السلام انہاں تو بھی افضل۔ پھر سمجھ جایا اگر حسن اور حسین سردار ہیں تو علی دے مقابلے چھوٹے سردار ہیں، علی افضل ہیں، بڑے سردار ہیں، علی بڑے سردار ہیں۔ تو پھر میں ایک رزلٹ دے سکنا نا کہ جیڑا چھوٹے سردار حسین کو بیعت منگے وہ چھوٹا یزید ہوں دے، جیڑا بڑے سردار علی کو بیعت منگے وہ بڑا یزید ہوں دے۔ ساڑھے وہ امام ہیں جنہ دی جنت دی بشارت، جنت بلکہ بشارت کیا جنت دے سردار بھی ہیں، جنت نو تقسیم کرنا ہے۔ تو کیڑے پاسے ٹوٹے ہیں؟ آج مولا عباس علیہ السلام نال نسبت ہے تو میں چاہنا کہ ایک تھوڑی جی عظمت مولا عباس سے بھی دس دینا، آواز بلند صلوات کرو۔ موضوع میرا امامت ہی راسی، مولا عباس دی عظمت۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے کمرو بنی ہاشم، کمرو بنی ہاشم، کمر چند نو آکھ دیں، اور یہ استعارہ ہے کہ کسی نو اگر خوبصورت آکھنا ہوئے تو اس نو کمر آکھیا رہنا ہے۔ اگر کسی کوئی خوبصورت لوگ نہیں، ایسا خاندان ہے جیڑا بہت صورت ہے، اس دے ایک وچ تھوڑا جا سنا بچہ پیدا ہو جائے تو تسی آکھ سکتے ہو کہ وہ خاندان آسی کہ ساڑھا ایک چند ہے، ساڑھا ایک چند ہے۔ مولا عباس نو بنی ہاشم دے خاندان دا کمر آکھیا گیا ہے۔ بنی ہاشم دے وچ محمد بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ محمد جیسا جو کہ رسول پاک جو کہ اللہ دے محبوب ہیں، ایسی ہستی دی موجودگی دے وچ جیڑا کمرو بنی ہاشم صدواوے اس نو عباس آتے ہیں۔ لیکن اسی عباس نو کمرو بنی ہاشم بھی منے ہیں، ویر حسنین دا بھی منے ہیں، پتر بھی علی دا منے ہیں، لیکن جس وقت آئیے امامت کی گل اسی پرت کے نہیں دیکھیا تو جس مذہب نے اتنے بڑے شہنشاہ نو امام نہیں منیا، تیریاں موم بتیاں نو کی نہیں امام مانے۔ جس
مذہب نے اتنے بڑے شہنشاہ و امام نہیں منیا کہ یہ نکیے نکیے محمدیوں امام کیویں مان لئیے اور ساڈا وہی امام ہے جس دے انکار دا نام کفر ہے ابو ذر رسول پاک کے صحابی ہیں وہ فرمائیں میں اکثر ویکھیا رسول پاک نماز ختم کرنا اور اصحاب دے پاسے ویکھ کے آکھنا اے میرے اصحاب علی حق ہے جڑا انکار کرے وہ کافر ہے علی حق ہے جڑا انکار کرے وہ کافر ہے قرادہ نامی رسول پاک دا ایک صحابی ہے وہ آخدا ہے جدو یمن دے وچ جنگ ہوئی ہے رسول پاک نے 2 لشکر بھیجے ہیں ایک لشکر دا سردار خالد بن ولید نو بنایا ایک لشکر دا سردار مولا علی علیہ السلام نو بنایا اور نال یہ آکھیا کہ جدو یمن دے وچ دوران جنگ یہ لشکر مل کے اکٹھے ہو کے ایک ہو جاون پھر اس دا سردار فقط اور فقط علی ابن ابی طالب ہو سی پھر سمجھ چایا جدوں علی ابن ابی طالب دی موجودگی ہوئے اس وقت کوئی دوسرا سردار نہیں بن سکتا اور جو ہے قریدہ ہے جدوں اساں یمن وچ پہنچے اساں جنگ کی تھی دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے لشکر اکٹھے ہو کے ایک ہو گئے اور سردار بن گیا علی ابن ابی طالب جنگ فتح ہوئی کافی مال غنیمت اکٹھا ہو گیا مولا علی علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم تو پہلے خمس کے حصے دے وچوں ایک کنیز اپنے واسطے مختص کر لی خالد بن ولید نے آخیا بریدہ گواہ بن جا علی ابن ابی طالب نے مال غنیمت کی تقسیم تو پہلے ایک کنیز نو اپنے واسطے مختص کر لیا ہے علی ابن ابی طالب نے عدل نہیں کیتا نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کی تقسیم کے شک کیتا بریدہ نے آکھیا خالد بن ولید نو اگر تو میں نے اجازت دے تو میں جا کے رسول پاک نو جا کے شکایت نہ لاواں تاکہ علی ابن ابی طالب دی جڑی قدر و منزلت رسول پاک دی نظراں دے وچ ہے اور نعوذ باللہ گر جائے بریدہ یمن وچ ٹریا ہے مولا علی کی شکایت رسول پاک بریدہ آکھدا جدوں میں مدینے دے وچ پہنچیا مسجد نبوی وچ آیا مسجد نبوی دے وچ چند صحابی بیٹھے ہیں انہاں جویں ہی میں نے ویکھیا اور پوچھیا کہ جنگ دا کوئی حال دے میں کہ جنگ تو فتح ہو گئی مگر اور کافی مال غنیمت بھی اکٹھا ہویا مگر مولا علی علیہ السلام نے مال غنیمت دی تقسیم تو پہلے ہی ایک کنیز نو اپنے واسطے مختص کر لیا میں یہ شکایت رسول پاک نو لاون آیا لا کر پھر جلدی کر شکایت لا بریدہ آتا ہے میرے لفظ ختم نہیں ہوئے کہ رسول پاک کا غضبناک چہرہ ہے اور مسجد نبوی دے وچ داخل ہوئے اور یہ آخر نہ جانے لوگ کیوں علی ابن ابی طالب کے ساتھ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی علی کے ساتھ دوستی میرے ساتھ دوستی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اے بریدہ تو نہیں جانتا جیڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا ہے خمس دے حصے دے وچوں مولا علی دا اس تو بھی زیادہ حق بندا ہا رسول پاک نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب دا تو اس تو بھی زیادہ حق بندا ہا بریدہ نے آکھیا جدوں میں رسول پاک دا غضبناک چہرہ ویکھیا میں رسول پاک دے قدماں تے گریا اور فرمایا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا اور آپ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور رسول پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ اے بریدہ تو کیڑا لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا ہے تو کیڑا محمد رسول اللہ دا انکار کیتا ہے تو علی ابن ابی طالب دی تقسیم تے شک کیتا تو کیڑا اسلام دے وچوں باہر نکل گیا بلکہ رسول پاک نے اپنا ہاتھ بتایا بریدہ نے بیعت کیتی اور دوبارہ اسلام دے وچ داخل ہویا پھر سمجھ جایا علی ابن ابی طالب دا انکار کرن تو دور دی بات علی تے شک کرن نہ گئی بندہ دین اسلام تو خارج ہو جاندا بندہ دین اسلام تو خارج ہو جانا ہے ساڑھے امامہ دی رسول پاک دے نال قربت کیا ہے نسبت کیا ہے ساڑھے 3 امام رسول پاک دی گود دے وچ پلے علی ابن ابی طالب جس دی تربیت رسول پاک نے کی تھی مولا علی علیہ السلام فرمائے کہ میں محمد دے غلامہ دے وچ ایک غلام ہاں اور فرمایا
پرندہ اپنے بچے کو دانا دینا ہے. ساڈے وہ امام ہیں جنہاں نو رسول پاک نے لاب دہن چسوایا. جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, رسول پاک مکہ دے وچ داخل ہوئے تو مولا علی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ محمد بیٹا, جب سے تمہارا بھائی آیا ہے نا, نہ کھانا کھا رہا ہے, دودھ پی رہا ہے, نہ ہی آنکھیں کھول رہا. رسول پاک نے فرمایا کہ آئے چچی میرے بھائیا نے مینوں دے. رسول پاک نے علی ابن ابی طالب نو اٹھایا, انج کیوں نہ کھا کمرے امامت دا نگینہ شمس رسالت دی انگوٹھی چایا. شمس نے کمر والی سائڈ تے ویکھیا ہے, منیب نے نیب والی سائڈ تے ویکھیا ہے, امام نے نبی والی سائڈ تے ویکھیا ہے, بھائی نے بھائی والی سائڈ تے ویکھیا ہے. رسول پاک نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام دے منہ دے وچ دتی. کسے رائٹر کسے مصنف نے یہ نہیں لکھیا کہ مولا علی علیہ السلام نے 4 گھنٹے زبان چوسی, 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, چند لمحہ کی گل ہے کہ رسول پاک نے اپنی زبان علی ابن ابی طالب دے منہ چ واپس لی اور آخیا تو ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دے مصداق نبی دی زبان چوسی ہے. ہن کچھ امتحان دے. علی ابن ابی طالب دستے رسالت تے انگڑائی لے کے ایک دن تورات پڑھا, زبور پڑھا, انجیل پڑھا, قرآن انجیل پڑھا کہ قرآن پڑھا. مولا علی علیہ السلام فرمائنے کہ سلیمان جس کا وزیر آصف بن برقیہ ہا, اس نے کول تھوڑا جہا کتاب دا علم ہا, اس نے ملکہ بلقیس دا تخت چاند لمحہ دے وچ سلیمان دے کو حاضر کر دیتا, اور میرے کول تا قرآن دا کل علم ہے. سورہ رات آخری ہے. اللہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے نبی اے لوگ جڑے کافر آخدن کہ تو مرسل نہیں, تو رسول نہیں, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, ان کو کہہ دے تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. چاہے پورا عرب کلمہ کیوں نہ پڑھے, تیرے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. دوسرا گواہ ومن عنده علم الکتاب, اور جس دے کول پوری کتاب دا علم ہے. مولا علی علیہ السلام فرمائیں انا ہوا من عنده علم الکتاب, میں ہوا جے دے کول پوری کتاب دا علم ہے. مولا علی علیہ السلام تو سلونی قبل ان تفقدونی دا اسے اعلان کیتا ہی نہیں. اگر کسی نے کیتا ہے تو ذلیل ہویا ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. عمر ابن سعد کے والد سعد بن ابی وقاص وہ آخدا ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام نے آخیا کہ مولا اگر تو اتنا ہی علم ہے تو دوستو میرے سر دے وال کتنے, میرے داڑھی دے وال کتنے. مولا نے فرمایا میں علم امامت نہ جانا تیرے سر دے وال کتنے, تیرے داڑھی دے وال کتنے, مگر اگر میں 10 بھی دیواں تا بھی تو یقین نہیں کرنا. لیکن تینوں میں یہ 10 دیواں کہ میں اتنا علم جاننا. تیرے بطن دے وچ ایک بیٹا پیدا ہو سی جیڑا میرے بیٹے نو شہید کرے سی, اور یہ علامت پوری ہو گئی. اور ہر بندے دی یہ خواہش ہے کہ ایسا امام چنیے جیڑا سانو اللہ دے تمام احکام بھی دسے, جیڑے اللہ نے وحی دے ذریعے اپنی نبی تے نازل کیتے. تو ایسے امام کی تلاش ہونی چاہیے. تو رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم دا دروازہ, علی اس دا باب ہے. اتنی حدیث یہ بھی دوسرا سنی ہو سی, یہ بھی ہاف حدیث. رسول پاک نے مکمل حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم دا شہر ہاں, علی اس دا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب, جس نو بھی علم دی ضرورت ہوئے وہ باب دی طرف آوے.
چور آ گیا، چور آ گیا، تو جیڑا بھی علی ابن ابی طالب نو چھوڑ کے یعنی باب العلم نو چھوڑ کے کسی اور طرف رسول پاک دا وسیلہ بناوے سمجھ لو چور ہے۔ سلوات پڑھو آواز بلند۔ اگر اجازت ہوئے تو تھوڑی جی سیرت امام بھی دس دینا، اشارہ دیا جاتا ہے، جس جس کا بھی ارادہ ہے بآواز بلند سلوات پڑھے۔ اگر ساڑھے امام بھی اتنے عظمت والے ہیں تو سانو بھی چاہیے کہ اساں انہاں دی سیرت نو اپناویے۔ اگر انہاں دی محبت اور مودت واجب ہے ساڑھے ہوتے تو انہاں دی اطاعت بھی تو واجب ہے۔ صرف یہ تو نہیں کہ اسی دل دے وچ آکھیے بھی علی دی ساڑھی دل دے وچ محبت ہے، حسن اور حسین دی بھی ساڑھے دل دے وچ محبت ہے، ساڑھے دل دے وچ 12 امامہ دی عظمت اور محبت ہے، لیکن انہاں دی سیرت تے عمل نہ کریے، انہاں جو سانو کرن دا حکم دیتا ہے او اساں نہ کریے، تو پھر اس محبت اور اطاعت دا محبت دا کوئی فائدہ نہ ہو سکتا۔ تساں ایک عام بندہ ہی سمجھ لو کہ تساں اس نو آکھ دیو کہ تو ہی ساڈا لیڈر ہے، تو ہی ساڈا وڈا ہے اور تیرے نال سانو محبت ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام آکھے تو تساں اس دی نہ منو تو پھر سمجھ لو وہ خود سمجھے سی چاہے تساں لاکھ میری آکھو کہ سانو محبت ہے، وہ تو آسی میں نے محبت کوئی نہیں۔ معصوم فرمیندن آئے ساڑھے شیعو ساڑھے واسطے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو، باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ امام علی ابن ابی طالب نو منیے کہ جیڑا امام ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھے تے اساں ساری زندگی ایک سجدہ ہی نہ کریے۔ توجہ ہے؟ بڑی خاموشی کو میں پریشان نہیں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ تسی غور نال سن رہے ہو۔ کوئی بھی نماز دا منکر نہیں، کوئی بھی روزے دا منکر نہیں، مگر ایک ہوائی چل گئی ہے کہ محبت اور اطاعت، محبت ہے محبت ہے، اطاعت کوئی نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے۔ محبت کا تو یہ نتیجہ ہے کہ خود محبت کو دور دی بات، اگر کوئی دوسرا بندے نو ایک بندہ راغب کرے اہل بیت دی محبت دی طرف تو اس دی عظمت پتہ نہیں رسول پاک نے کتنی ہی بیان کی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا ما من عبد یرشد عبدا ویدل علی معرفت اہل بیت الا بعث اللہ الیہ ملکا یوم خروجہ من القبر ویحملہ علی جناحہ حتی یقف فی الموقف ثم ینادی مناد من کان یعرف ھذا فلیأتہ۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ جیڑا دوسرے بندے نو اہل بیت دی محبت دی طرف راغب کرے، ایک بندہ دوسرے بندے نو راغب کرے اہل بیت دی محبت اور مودت دی طرف، تو جس دن اللہ لوگاں نو قبراں دے وچ اٹھا سی، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے نو بھیجے سی جیڑا اس نو اپنے پراں تے سوار کر کے میدان محشر دے وچ لا کے کھڑا کر دے سی۔ اس وقت ایک منادی ندا لے سی اور بول کے آکسی جیڑا جیڑا بندہ بھی اس نو جاندا ہے وہ ادھر آ جائے، جیڑا جیڑا بھی ہم جاندا ہے وہ اس کی طرف آ جائے۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ مَعَارِفُهُ، بس اس کے جاننے والے جمع ہو جائیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ، اس وقت اللہ دی آواز آسی، اللہ عز و جل فرماسی اکسو کل واحد حلل الفردوس وتوجہ من تیجان الجنہ، انہاں دے وچوں ہر کسے نو بہشتی لباس پہنایا جاوے اور انہاں دے سراں دے اوتے بہشتی تاج سجایا جاوے۔ انہاں دے وچوں ہر کسے نو بہشتی لباس پہنایا جاوے اور انہاں دے سراں دے اوتے تاج سجایا جاوے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام دی کنیز ہے۔ میں یہ کہنا چاہنا کہ امام کتنا تحمل والا اور کتنا برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام دی کنیز ہے، امام نے حکم دیتا ہے کنیز میرے واسطے پانی
پیالہ پانی دا بھریا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے نزدیک جس وقت لے کے آئے وہ پیالہ گریا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے لگیا، امام کا چہرہ زخمی ہو گیا. توجہ ہے، امام کا چہرہ زخمی ہو گیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کنیز اور غصے نال ویکھیا. اس کنیز دے منہ چوں لفظ نکلیا کہ اے میرے امام، اللہ قرآن دے وچ فرما رہا ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. جیسے ہی کنیز دے منہ چوں لفظ نکلے امام کا غصہ چلا گیا. اس دے منہ چوں اگلی آیت دے لفظ نکلے والعافین عن الناس، وہ لوگاں نو معاف کرن والے. امام نے فرمایا کنیز جا میں تینوں معاف کیتا. کنیز دے منہ چوں اگلی آیت نکلی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والے نو پسند کرتا ہے، اللہ نیکی اور بھلائی کرن والے نو پسند کرتا ہے. اے لفظ کنیز دے منہ چوں نکلے. امام سجاد نے فرمایا جا تینوں میں اللہ دی راہ دے وچ آزاد کیتا. صلوات اللہ علیہ وسلم. کربلا نو کافی عرصہ گزر چکا ہے. کافی عرصہ گزر جان تو بعد بھی امام زین العابدین دے دل دے وچ کربلا دا مسئلہ ذرا تساں اپنے ذہن دے وچ نقشہ بنائے سو کہ مولا عباس دے بیٹے جنہاں دا نام ہے عبید اللہ. امام سجاد دی جیویں ہی عبید اللہ تے نگاہ پئی ہے نا، مقتل مجلسی والا لکھتا ہے کہ امام سجاد انج رنن جیویں سامن تے پتل وسدے اور رو کے امام سجاد آدن کہ ساڈے جد رسول پاک دے دو اوکھے وقت آیا. ایک اوکھا وقت جنگ احد دے وچ آیا جدوں میرے جد دا چچا حمزہ شہید ہویا، اور دوسرا اوکھا وقت جنگ موتا دے وچ آیا جدوں رسول پاک دا چچا جعفر شہید ہو گیا. میرے بابا حسین تے کربلا دے وچ اس وقت اوکھا وقت آیا ہے جدوں عباس زین تو لتھا ہے. اس وقت عباس زین تو لتھا ہے. جدوں اجازت منگی ہے نا مولا عباس نے، امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر دی علامت ہے، تیرے تو بعد میرا لشکر نہیں رہ جانا. عباس نے فرمایا مولا میں زندگی تو تنگ آ چکے ہیں، میرے سینے دے وچ پہاڑ مصائب ہے، میں مصائب ہوں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے اجازت دے. ادو خیام دے وچ العطش دیاں صداویں. امام نے حکم دیتا ہے کہ مولا عباس نو کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. مولا عباس پانی لین واسطے ٹرے، مشق چاہیے ہی. مولا عباس نے اتنا بڑا حملہ کیتا ہے کہ تمام لشکر دوڑ گیا ہے. مولا عباس نے اپنا گھوڑا دریائے فرات دے وچ داخل کر دیتا ہے. عباس کی وفا دیکھنی ہے کہ عباس نے وفا کتنی کیتی ہے. جب مولا عباس دریائے فرات دے وچ داخل ہو گئے نا، مشک پانی دی بھی بھر لئیے، چلو پانی دا بھر کے ارادہ کیتا ہے کہ پیواں، کہ جویں ہی پیوان دا ارادہ کیتا ہے مولا عباس کے ذہن دے وچ بچیاں دی العطش دی صدا گونجی، پانی واپس دریا دے وچ سٹ دیتا ہے. مشک پانی دی جا کے مولا عباس واپس خیام تے ٹرے. اس وقت عمر ابن سعد کی فوج منظم ہو چکی ہے. حکیم بن طفیل نے وار کیتا ہے، عباس کا سجا بازو قلم ہو گیا. اس کمینے نے دوسرا وار کیتا ہے، عباس کا کھبا بازو قلم ہو گیا. ایک کمینے نے لوہے دا گز ماریا جیڑا عباس کے سارے چ لگا ہے. عباس کو زین چھوٹ گئی. عباس زین کو جدو چھڑیا آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام ہوئے. مولا حسین دوڑ کے عباس دا سر اپنی جھولی دے وچ رکھیا ہے. عباس دا سر جھولی دے وچ رکھ کے مولا حسین نے ارادہ کیتا ہے کہ عباس دی لاش نو جا کے میں خیام دے وچ لے کے جاواں. کہ مولا عباس نے فرمایا مولا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تہاڈی لاش چا کے خیام دے وچ لے کے جانا چاہنا. مولا عباس نے فرمایا کہ تینوں نانا رسول دا واسطہ میری لاش خیام دے وچ لے کے نہ جاویں. فرمایا کیوں نہ لے کے جاواں؟ فرمایا میں تیری 3.5 سال دی دھی نال وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں پانی لے کے آسا، مینوں شرم آندی ہے 3.5 سال دی معصومہ کولوں علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
لہٰذا حسین مومنین توجہ فرمائیں.